فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلکوه. آج ہماری تفسیر ہوگی سورہ حاقہ آیت نمبر 30 سے. اب کافر کو نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ خذوه، پکڑو اس کو، فغلو، جھگڑو اس کو، یعنی کہ چین میں بند دیا جائے گا کافروں کو. ثم الجحیم صلو، پھر کافروں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. کافروں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، یعنی کہ آسان ترجمہ، پکڑو اس کو، جھگڑو اس کو، پھر جہنم میں داخل کرو اس کو. کسے؟ کافروں. اچھا، کافروں کو اب حشر کے میدان میں، جیسا کہ معلوم ہے کہ مسلمان ہے، توحید پرست ہے، اسے جنت تک جو نا اونٹ میں بٹھا کر لے کر جائیں گے. اب کافروں کو کیسے لے کر جائیں گے؟ اب یہ کافر حشر کے میدان میں کیسا ہوگا؟ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، پیاسا، جیسا کہ مجھے پانی کا پیاس ہے، میں کیا کرتا ہوں، کہاں ہے پانی دے کر وہاں جگ پیتا ہوں. کافر کو پانی کا پیاس ہوگا حشر کے میدان میں، پیاس ہوگا، بتایا جائے گا دیکھیں وہاں پانی ہے، تو کافر جائے گا پانی پینے کے لیے، دیکھ تو وہ جہنم میں گر جائے گا. یعنی کہ کافر کو دور سے دکھا جائے گا یہ پانی ہے، تو کافر جائے گا پانی پینے کے لیے، لیکن دیکھے تو جہنم ہے، وہاں گرا دیا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہے کہ کافروں کو پکڑو، پھر جھگڑو، چین میں بنو، پھر اسے جہنم میں جو ہے نا پھینک دو. جب بھی جہنم کا ذکر آئے ہم پڑھیں گے کہ اللہم انا نعوذ بک من النار. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوه. جہنم میں ایک چین ہے، ایسا کہ آپ دیکھیں لوہا، جو انسان لوہا گرم کرنے والے، جہنم میں جو چین آج بھی گرم ہو، لیکن قیامت تک گرم ہوگا، وہ قیامت تک گرم ہوگا. وہ چین نعوذ باللہ کافروں کے منہ میں ڈالا جائے گا، پگھل کر اس کے نیچے سے باہر آ جائے گا، پگھل کر، اتنا گرم چین. فسلکو، اللہ نے فرمایا اس کے منہ میں اللہ چین ڈالیں گے، اور دیکھیں گرم، یعنی کہ اندر پورا پگھل جائے گا. پھر اس کے بلکہ وہ چین کتنا بڑا ہوگا؟ 70 ذراع، ایک ذراع بولتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک، 70 ذراع، یعنی اس طرح 70 ہاتھ کے تو کتنے بڑے ہوں گے، اتنا بڑا چین ہوگا، اتنا بڑا چین منہ میں ڈالیں گے، یہاں تک جو نا کافر کے پیٹ پورا جل جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کریں گے؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے. ولا یحض علی طعام المسکین، صدقہ و خیرات نہیں کرتے تھے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، صدقہ و خیرات نہیں کرتے تھے. پھر اس کے بعد فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، وہاں کوئی دوست نہیں ہوگا ان کے لیے. دنیا میں کیا ہوتا ہے، کوئی آپ کا دوست ہے، آپ کو آ کے بچاتا ہے، دیکھیں میرا بھائی، میرا دوست پریشان ہے، میں جا کے اسے بچاؤں گا. ہاں دنیا میں کیا ہوتا ہے، دوست آپ کا کام آتا ہے، لیکن حشر کے میدان میں کوئی دوست کام نہیں آئے گا، آپ کا کوئی دوست کام نہیں آئے گا. بلکہ جہنم میں نعوذ باللہ کیا کھانے کے لیے ہوگا؟ ولا طعام الا من غسلین، پیپ ہوگا کھانے کے لیے، پیپ. جب کافر پانی پوچھیں گے ان کو پیپ دیا جائے گا. اللہم انا نعوذ بک من النار. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ لا یأکلہ الا الخاطئون، یہ کون کھائیں گے پیپ؟ یہ جو کافر جو نا کافر یہ پیپ اور کانٹے دار درخت وغیرہ جو نا کافر کھائیں گے. جب کافر جو نا کانٹا، جیسے کہ کانٹے کا جو درخت ہے وہ کافر کھائے گا، ذا غصہ، حلق میں اٹک جائے گا، حلق میں اٹک جائے گا کافر کے. کافر پوچھے گا پانی دو، تو اسے گرم گرم پانی دیا جائے گا. جب وہ کافر گرم گرم پانی پی گا تو اندر کا پورا انتڑی سب جو ہے نا یہ ہو جائے گا، پگھل جائے گا، نعوذ باللہ. یعنی کہ اس طرح جو ہے نا کافروں کو عذاب پر عذاب ہوتا رہے گا. یہاں تک اللہ تعالیٰ جو ہے نا مطلب نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملنے کا ذکر ہے، اس کے بعد الٹے ہاتھ میں ملنے کا ذکر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، کیا؟ ولا اقسم بما تبصرون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھتے ہو. ہم جو دیکھتے ہیں نا، یہ باٹل ہے، یہ کیمرہ ہے، یہ موبائل ہے، یہ قرآن، یعنی کہ جس چیز کو ہم دیکھتے ہیں اللہ اس کی بھی قسم کھاتے ہیں. وما لا تبصرون، جس کو تم نہیں دیکھتے اس کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. ہم کس کو نہیں دیکھتے ہیں؟ فرشتے کو. زمین کے نیچے کیا ہم نہ معلوم نہیں، یعنی کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں اللہ اس کی بھی قسم کھاتے ہیں، جس کو ہم نہیں دیکھتے ہیں اللہ اس کی بھی قسم کھا کے کیا فرماتے ہیں؟ انہ لقول رسول کریم، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو جبرائیل امین آپ سے تک لے کر آئے. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو جبرائیل امین آپ سے تک جو نا لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وما هو بقول شاعر، کافر بولتے تھے یہ محمد یہ تو شعر و شاعری ہے، یہ تو قرآن نہیں، شعر و شاعری. اللہ نے فرمایا کہ وما هو بقول شاعر، یہ شعر و شاعری نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، بہت کم لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں.
ولا بقول کاہن، اب کافر بولتے تھے یہ تو جادوگر کا کلام ہے، منتر ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ جادوگر کا بھی کلام نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ لوگ اس طرح بولتے تھے یہ جادوگر کا کلام ہے، فلاں فلاں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ قسم کھا کے بولتی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قسم کھا کے اللہ تعالیٰ بولتے۔ یہاں ایک جو بات ہے کہ کیا میں اور آپ قسم کھا سکتے ہیں امی کی، ابا کی؟ دیکھ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھا سکتا ہے، یہ اللہ کے لیے جائز ہے۔ میں اور آپ نہیں کھا سکتے، ہم کھائیں گے تو صرف اور صرف اللہ کی قسم کھائیں گے۔ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاتا ہے وہ مسلمان شرک کیا۔ بولتا ہے آج لوگ کیا بولتے ہیں؟ اللہ کی قسم بولتے ہیں، سر کی قسم، امی کی قسم، ابا کی قسم، شرک ہے، جائز نہیں ہے۔ ہاں لیکن اللہ کے لیے جائز ہے، جیسے کہ اللہ نے یہاں قسم کھاتے ہیں، جس کو تم دیکھتے ہو اللہ اس کی بھی قسم کھاتے ہیں، جس کو تم نہیں دیکھتے ہو اللہ اس کی بھی قسم کھاتے ہیں، یہ اللہ کے لیے جائز ہے، ہم لوگ اس طرح نہیں کر سکتے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ یہ قرآن جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا کلام۔ یہاں ایک جو بات جو مشہور ہے، جو بعض علماء نے صحیح قرار دیا، کہ آپ سے ایک مرتبہ جا رہے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ پیچھے پیچھے گئے، ابھی اسلام نہیں قبول کرے تھے، آپ سے کے پیچھے پیچھے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر جا کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، سورہ حاقہ کی تلاوت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو نا سنتے ہی ان کے دل میں بات آتی ہے شعر و شاعری ہے، یہ قرآن جو نا شعر و شاعری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھتے ہیں کہ وما ہوا بقول شاعر، یہ شعر و شاعری نہیں ہے۔ اب پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دماغ میں یہ بات آتا ہے یہ جادوگر کا کلام ہے۔ اللہ نے کہا کہ ولا بقول کاہن، یہ جادوگر بھی نہیں ہے، یہ جادوگر کا کلام بھی نہیں ہے۔ تو وہاں سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دل میں تھوڑا تھوڑا ایمان آتا ہے، یہاں تک کہ وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اس بعد اللہ نے فرمایا کہ تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کی گئی، تنزیل اللہ کی طرف سے جو ہے یہ قرآن نازل کی گئی جو تمام جہانوں کا جو ہے رب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مسئلہ ذکر کرتے ہیں کہ لوگ آج کل دین میں من گھڑک باتیں لوگوں میں مشہور کرتے ہیں، مطلب لوگ من گھڑک باتیں، ضعیف حدیثیں لوگوں میں مشہور کرتے ہیں۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی دین میں من گھڑک باتیں ایجاد کرتا ہے اللہ اسے اتنی سخت سزا دیں گے، اس کا جو رگ ہے نا اسے دبا دیں گے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر کوئی دین میں من گھڑک باتیں ایجاد کرتا ہے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اسے ہم سیدھے ہاتھ سے پکڑ لیں گے۔ یعنی کہ پنشمنٹ کے طور پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو دین میں من گھڑک باتیں ایجاد کرے گا ہم اسے سیدھے ہاتھ میں پکڑ لیں گے، پھر کیا کریں گے ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اس کے وتین کا جو رگ ہے اسے پکڑ دبا دیں گے۔ کہ وتین جو رگ ہوتا ہے اللہ مطلب پنشمنٹ کے طور پر سزا دیں گے، اسی دنیا میں سزا دیں گے جو دین میں من گھڑک باتیں ایجاد کرتا ہے۔ اس کے متعلق جو حدیث ہم کو ملتی ہے، ایک عیسائی تھا، اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد آپ سے کے بازو بیٹھتا تھا، بازو بیٹھتا تھا، بس آپ سے پر جو بھی قرآن نازل ہوتی تھی یہ بھی ساتھ میں قرآن لکھتا تھا یہ بھی ساتھ میں۔ اب اس نے ایک پارا قریب لکھ لیا، عیسائی اسلام قبول کر کے آپ سے کے بازو جو نا بیٹھ کر وہی لکھتا تھا، ایک پارا لکھ کر جو نا پھر عیسائی بن جاتا ہے، پھر جا کر عیسائیوں سے بولتا ہے دیکھو یہ محمد جو ہے نا میں جو لکھا ہوں وہی بولتا ہے، میں جو لکھا ہوں وہی بولتا ہے محمد، نعوذ باللہ۔ یعنی کہ اس طرح لوگوں کو گمراہ کرنے لگا، اس طرح جو نا یہ عیسائی جو نا لوگوں کو گمراہ کرنے لگا، یہاں تک کہ جب وہ عیسائی مر گیا، کیونکہ اس نے جو نا آپ سے پر جھوٹ بولا، من گھڑک باتیں بولا، جب وہ عیسائی مر گیا تو لوگوں نے دفنا دیا اسے قبر کے اندر، تو قبر اٹھا کے پھینک دیتی ہے۔ عیسائیوں نے سمجھا کہ محمد کا کام ہے، کیونکہ عیسائی اسلام قبول کرنے کے بعد یہ خود قرآن لکھ کر جو نا لوگوں میں جو نا بات کرتا تھا، دیکھیں محمد میں جو لکھا ہوں وہی بولتا ہے، اسلام لاتا ہے، قرآن کی باتیں لکھتا ہے، پھر مرتد ہو جاتا ہے۔ جب اسے مر گیا تو قبر میں دفنا ہے تو قبر اٹھا کے پھینک دیا، لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں کا کام ہے، پھر عیسائیوں نے قبر کھود کر پھر دفنا دیا، پھر قبر اٹھا کے پھینک دیتی ہے، پھر عیسائیوں نے جو نا اچھا اندر قبر کھود کے جو نا اسے گاڑا، لیکن جو نا پھر بھی جو نا اسے اٹھا کے پھینک دیتے۔ وہی اللہ نے فرمایا اگر کہ دین میں من گھڑک باتیں ایجاد کرتا ہے اللہ اسی دنیا میں اس کو سزا دیں گے۔ اسی وجہ سے جو بھی حدیث آپ کے واٹس ایپ میں فیس بک میں آتا ہے سب سے پہلے دیکھو کہ وہ حدیث صحیح ہے کیا، شیئر کرنے سے پہلے لوگ کیا کریں جو بھی آئے شیئر کر کے، نہیں جائز نہیں ہے، تو من گھڑک حدیثیں من گھڑک باتیں لوگوں میں شیئر کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَإِنَّهُ فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دے کوئی اللہ کو روک نہیں سکتا، کوئی اللہ کو یہ نہیں بول سکتا اللہ اسے عذاب مت دو، یہ نہیں بول سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے وہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ قرآن نصیحت ہے مومنوں کے لیے، اگر آپ مومن ہیں متقین تو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرو،
پھر اس کے بعد وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، ہم کو معلوم ہے تم میں سے کون جھوٹا انسان ہے، تم میں سے کون کافر ہے، سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں دل میں، اب نعوذ باللہ، بعض لوگ جو ہے نا مسلمان بن کے جو ہے نا مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ کافر ہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں سے کون مسلمان ہے، تم میں سے کون کافر ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافر کل قیامت کے دن افسوس کرے گا، کاش میں قرآن پڑھا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے، کافر افسوس کرے گا۔ یہاں تک کہ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، یہ قرآن حق ہے، یہ قرآن حق ہے، جنت حق ہے، قیامت حق ہے، بالکل حق ہے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا کہ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اے لوگو تم اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، اے لوگو تم اللہ کی تسبیح نہیں کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، جتنا ہو سکے اللہ کی تسبیح تم بیان کرو۔ یعنی کہ مختصر طور پر سورہ حاقہ میں کیا ذکر ہے؟ سب سے پہلے اللہ نے قوموں کا ذکر کیا، ہاں، کیونکہ ان قوموں نے قیامت کا انکار کیا تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یعنی کہ سورہ حاقہ کا ایک جو ٹاپک ہوتا ہے وہ قیامت، اس میں کس کے بارے میں ذکر ہے؟ قیامت کے بارے میں ذکر ہے۔ پہلے اللہ نے قوموں کا ذکر کیا، ان قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا، قوم سمود کو، قوم عاد کو، فرعون کو اللہ نے کیوں ہلاک کیا؟ انہوں نے قیامت کا انکار کیا۔ اس کے بعد اللہ نے جب قیامت قائم ہوگی تو کیا ہوگا؟ آسمان و زمین سب پھٹ جائے گا، یہ سب کچھ ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں۔ پھر حشر کا میدان ہوگا، وہاں اللہ کا عرش لایا جائے گا، وہاں اللہ تعالیٰ کے عرش کو 8 فرشتے لے کر آئیں گے، ہاں، وہاں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیں گے، کافروں کو الٹے ہاتھ میں نام اعمال دیں گے، یہ یہاں ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کیونکہ کافر کیا بولتے ہیں؟ قرآن نہیں، اللہ کا کلام نہیں، شعر و شاعری ہے، جادوگر نہیں، اللہ نے فرمایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ جو بھی دین میں من گھڑک باتیں ایجاد کرے گا اللہ اس کی اسی دنیا میں سزا دیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے متقیوں کے لیے، آج ہم اسی قرآن سے دور ہیں، تذکرۃ للمتقین، آج قرآن جو ہے نا نصیحت ہے متقیوں کے لیے، آج ہم اسی قرآن سے دور ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں رمضان میں قرآن پڑھنا ہے بس، وہ بھی لوگ تفسیر بھی نہیں پڑھتے، جبکہ قرآن اللہ نے ہمارے لیے نازل کیا، اگر ہم اسی قرآن سے دور ہو جائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آخر میں تم جتنا ہو سکے تسبیح بیان کرو، چلتے پھرتے بیٹھتے اللہ کی تسبیح بیان کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ ہمارا سورہ حاقہ کی تفسیر ہوئی، ایک جو سنت جو آج ہمارے پاس چھوٹی ہوئی ہے، جیسا کہ سورہ حاقہ کی میں نے پڑھ لیا، سورہ حاقہ مکمل ہو گیا، اب مجھے قرآن بند کرنا ہے، تو مجھے کیا پڑھنا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ہم لوگ مجلس کے اختتام میں پڑھتے ہیں، یہ تو صحیح ہے، اس طرح قرآن پڑھنے کے بعد اب جب قرآن بند کرتے ہیں آپ یہ دعا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔